السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمیسہ بس 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ بلال نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ جی ابھی تیار ہوتی ہوں۔ لباس تبدیل کر کے بال بنا کے جیسے ہی اس کا ہاتھ میک اپ باکس کی طرف بڑھا، بلال کی آواز آئی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ لگا کہ تم آسمان سے اتری حور لگنے لگو گی؟ تم کچھ بھی کر لو رمیسہ بیگم، تم خوبصورت نہیں لگ سکتی کیونکہ تم کالی عورت ہو۔ کالی عورت جتنا مرضی سنگھار کر لے ہمیشہ بدصورت ہی رہتی ہے۔ لفظ تھے یا آگ رمیسہ کو جلا گئے۔ اس نے آئینے میں دیکھا، اس کے چہرے کی سیاہی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ میک اپ باکس پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ بجھے ہوئے دل سے وہ اٹھ گئی۔ بلال کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے سسرال میں سب بے حد خوبصورت تھے۔ دودھ ملائی سے بنی ہوئی صورتیں دیکھتے رہو تو دل نہیں بھرتا تھا، مگر وہی دودھ ملائی سی صورتیں جب لب کھولتی تھیں تو منہ سے پھولوں کی بجائے کانٹے نکلتے تھے۔ وہ خوبصورت نہیں تھی تو بدصورت بھی نہیں تھی۔ رمیسہ دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، سگھڑ تعلیم یافتہ متوسط گھرانے کی بیٹی۔ اس کا رشتہ اس کے سسر نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ یہ بات اسے شادی کے بعد پتہ چلی، جس کا خمیازہ وہ بھگت رہی تھی۔ شادی سے پہلے کبھی اپنے سانولے پن کا احساس نہیں تھا، کسی نے دلایا ہی نہیں تھا، مگر اب تو ہر بات اس کے رنگ سے شروع ہو کے وہی ختم ہو جاتی تھی۔ بھابھی میری فرینڈز آئی ہوئی ہیں، 6 کپ چائے بنا دیں۔ وہ بلال کے کپڑے استری کر رہی تھی جب ہی صبا نے دروازے سے جھانکا۔ اچھا ٹھیک ہے، دے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں پلیز آپ نہیں آنا، میں 10 منٹ بعد خود ہی آ جاؤں گی لینے۔ استری کا پلگ نکالتے ہوئے وہ حیران ہوئی، مگر کیوں؟ میں کیوں نہیں آؤں؟ وہ میری فرینڈز کیا سوچیں گی؟ میری بھابھی کالی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً پلٹ گئی اور رمیسہ جہاں کی جہاں بیٹھی رہ گئی۔ اگر یہ گرم استری میرا ہاتھ جلا دیتی تو یقیناً اس کی تکلیف کم ہوتی۔ اس بات سے رمیسہ نے سوچا، بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لے۔ بات بات پہ بلال یہ جملہ اچھالتا رہتا۔ اب وہ بات کرنے سے پہلے یہ جملہ سوچتی اور بات منہ میں ہی رہ جاتی۔ ایک جرم تھا جو اس نے کیا نہیں تھا، مگر سزا تھی کہ ملے ہی جا رہی تھی۔ اس گھر میں جب سے بیاہ کے آئی تھی ایک ہی بات تھی جو سننے کو ملی، اس کا سارا سلیقہ، سارا کلیمہ اس کالے پن نے ڈس لیا تھا۔ تمہارا دل بہت خوبصورت ہے، رمیسہ اس کی ٹیچر اکثر کہتی تھی۔ تم ہر فن مولا ہو، بہت خوش قسمت گھرانہ ہوگا جہاں تم جاؤ گی نا، دیکھنا کیسے 2 دن میں سب تمہارے اسیر ہو جائیں گے۔ یہ جملے اس نے بار بار سنے تھے۔ تمہیں دوسروں کو خوش رکھنے کا سلیقہ آتا ہے۔ یہ زینب تھی جو ہمیشہ کہتی تھی، ہاں زینب، مگر مجھے چہرہ بدلنے کا فن نہیں آتا۔ یہاں کسی کو میرے دل، میرے سلیقے سے مطلب نہیں ہے۔ میں کسی کی خدمت نہ کرتی، بس گورے رنگ کی ہوتی تو میں قابل قبول ہوتی۔ آج دن میں اچانک سے بلال کے دوست کی فیملی آ گئی تھی۔ اچانک آنے کے باوجود اس نے اتنا اچھا انتظام کیا، ہر چیز بہترین اور وقت پہ ہو گئی تھی۔ رات گئے کچن سمیٹ کر کمرے میں جاتے ہوئے اسے پورا یقین تھا کم از کم آج بلال اس کے سلیقے سے خوش ہوا ہوگا۔ آج سب بہترین ہو گیا نا؟ اس نے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بہت شرمندگی ہوئی، وہ بتا کے آتے تو تم امی کی طرف چلی جاتی۔ صرف کھانا پکانا تو سب کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ہوٹل سے بھی منگوا سکتے تھے۔ تمہاری معمولی صورت پہ مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑی اور تم کہتی ہو سب بہترین ہو گیا۔ تم آئینہ دیکھ لیا کرو کبھی۔ میرا دل نہیں چاہتا میں تمہاری صورت دیکھوں، پتہ نہیں گھر والے کیسے برداشت کرتے ہیں تمہیں۔ اور رمیسہ اس کا دلکش چہرہ دیکھتی رہی۔ شادی کے وقت یہی دلکش صورت اسے ہر بات سے اچھی لگتی تھی۔ کاش بلال کا دل بھی دلکش ہوتا۔ السلام علیکم مامی جان۔ ناشتے کے لیے پراٹھے بناتے ہوئے وہ پورے گھوم گئی تھی۔ یہ مناہل تھی جو رات ہی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے پرجوش اسلام کا وہ چاہنے کے باوجود بھی ویسا جواب نہیں دے سکی تھی۔ مناہل بلا شبہ اس کے سسرال میں سب سے خوبصورت تھی۔ رمیسہ کو دل ہی دل میں ڈر لگا، ایک اور امتحان شاید۔ آپ کو پتہ ہے مامی، آپ کے بنائے ہوئے پراٹھوں کی اتنی مزیدار خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہے، اس لیے میری آنکھ کھل گئی۔ رمیسہ نے چونک کے دیکھا، وہ مسکرا دی۔ چلے جلدی سے یہ بنا لیں، پھر مل کے ناشتہ کرتے ہیں، میں جب تک چائے چھان لیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی، میں کر لیتی ہوں۔ اسے شرمندگی محسوس ہوئی، وہ پہلی بار آئی تھی، اس کے ہوتے ہوئے شادی پہ نہیں آ سکی تھی، اس کے پیپر ہو رہے تھے۔ اف مامی، مجھے اتنا شوق تھا آپ سے ملنے کا، آپ سے باتیں کرنے کا، اب میں آپ کو خوب تنگ کروں گی۔ دسترخوان پہ ناشتے کے برتن رکھتے ہوئے
पुरजोश से मिनाहिल। रुमैसा को यकीन नहीं आया तो वो उसे देख चुकी थी, बाकी लोगों की तरह इसने कोई तंज या नापसंदगी क्यों नहीं जताई। रुमैसा के हिसाब से तो अब तक जता देनी चाहिए थी, और फिर बाकी के दिन में वो इतना प्यार और मोहब्बत से बोलती रही। कई दिनों बाद आज रुमैसा का मन हल्का फुल्का था। कई दिन बाद आज उसने दिल से सिंगार किया था, ये जानते हुए कि बाकी लोगों की तरह तो हसीन नहीं दिख सकती थी, मगर फिर भी सिंगार तो उसका हक था। वो क्यों दूसरों के तंज सुन के खुद पे पहरे लगाए। नानू अम्मी, मैं सुबह जब कमरे से बाहर निकली लगा गलती से कहीं और आ गई हूँ। दोबारा आंखें मली, खुद को चुटकी काटी, फिर यकीन आया ये वही घर है जो घर कम कबाड़ खाना ज़्यादा लगता था। और फिर इतनी सुबह नाश्ते की खुशबू, और वो भी इतनी मज़ेदगी। अल्लाह अल्लाह, आप तो बस सारी उम्र शुक्राने के नफल अदा कीजिए जो इतनी अच्छी बहू मिल गई आपको मामी के तख्त पे बिठा दिया। आप क्यों मामू, सही कह रही हूँ ना मैं। इसने बिलाल को भी गुफ्तगू में शामिल कर लिया था। अम्मी और बिलाल इन्हें समझ नहीं आई, मगर पहली बार बिलाल ने भी यह सोचा मिनाइल ठीक कह रही है, रुमैसा है बहुत सुगड़ है, वरना उसके आने से पहले तो घर की हालत बहुत बुरी थी। दोपहर का खाना हमेशा 4 बजे मिलता, और वो भी बदमज़ा। अम्मी बेचारी हाल से बेहाल घर संभालती, बहनें तो मजाल है चाय का एक कप बना ले। और उस दिन पहली बार बिलाल ने रुमैसा के साथ बहुत सारी बातें की थी। रात सोने से पहले रुमैसा ने दिल ही दिल में मिनाहिल का शुक्रिया अदा किया। मामी आप थकी हुई तो नहीं, एक काम है। वो इस्त्री करने ही लगी थी जब मिनाहिल ने झांका। नहीं नहीं बोलो, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, क्लासमेट हैं, मैट्रिक इधर से किया था। साथ में वजाहत भी कर दी। आप ज़रा चाय बना दें। हाँ ठीक है बना देती हूँ, 10 मिनट के बाद आके ले जाना। ले जाऊं, आप नहीं मिलेंगी घर आए मेहमानों से। मिनाहिल के चेहरे पे हैरत फैल गई। मैं, रुमैसा के अल्फाज अटक गए। मैं आ गई तो तुम्हारी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी। मिनाहिल की मामी इतनी काली हैं। रुमैसा ने ऐसगी से कहा, मामी ये क्या कह रही हैं, सूरत तो अल्लाह ताला ने बनाई है, हमारे इख्तियार में नहीं है। गोरा रंग खूबसूरती की अलामत नहीं, कम अज़ कम मेरी नज़र में नहीं है। मेरे तराजू में तो दिल की कीमत लगती है, खूबसूरती अनमोल होती है, सूरत जैसी हल्की चीज़ की नहीं। आपका दिल बहुत प्यारा है, इसलिए आप सबसे हसीन हैं, इस घर में मामू से भी ज़्यादा। रुमैसा ने चेहरा उठाया। बिलाल पता नहीं कब से ऑफिस से आ गया था। रुमैसा, मिनाहिल सच कहती है, खूब सीरत नहीं होती, सीरत होती है जो हमें खूबसूरत बना देती है, वरना मिनाहिल तुमको मैं कहाँ खूब लगता। मगर वो कह गई, तुम उसे हसीन लगती हो, क्या तुम मेरी बातों को भुला सकती हो। रुमैसा ने इस बात में सर हिला दिया। वो भुला सकती थी तो मुस्कुरा दो फिर। बिलाल ने कान खुजाते हुए मासूमियत दिखाई। मिनाहिल जैसे लोग होते हैं जो धूप में बारिश की मानद होते हैं। रुमैसा ने सोचा और मुस्कुरा दी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।